آپ کو میں سب کو نا دعوت دیتا ہوں، آپ کسی ایک کلیگ سے ملیں جو علی گڑھ سے پڑھا ہو، خدا کی قسم آپ اس کو اخلاقیات کا مجسمہ سمجھیں گے۔ شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کہ اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ ان کو اس قربانی کا اندازہ ہی نہیں ہے، جو بچے یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پیرنٹل جو سیکریفائز ہے، بالکل ان کے بڑے بھائی جتنی محنت کر کے کماتے ہیں اور ان کو یونیورسٹی کے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بٹھاتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے وہ اس ملک کا ٹک ٹاک سٹار ہے، اس کے 80 لاکھ فالوورز ہیں، اس نے وہ جلی چین شین پہن کے پورا ایک پرسنالٹی بنا لی، اس نے اردغل کو بلا لیا، بعد میں پتہ چلا وہ فرڈیا نکلا، انہوں نے ویسے ہی اس کے چین چیک کروائے کہ یار یہ چین کتنے کی، پتہ چلا وہ چین 9000 روپے کی، وہ 8.5 سال تک اس ملک میں سیلیبریٹی بنا پھرتا رہا۔ اتنے کاغذ میں دب کے مر گئے، کیڑے کتاب کے، دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا۔ سر اگر جیسے ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے سر، تو ایجوکیشن از اے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر، لیکن ہماری یہی یوتھ ہیں ڈگری لے کے اس کے بعد بھی بدتمیزی بیہیویئر میں، ان کی نیگیٹیوٹی اس میں ہے، باقی کافی زیادہ نیگیٹیوٹی اور نیگیٹیو سائڈ اسپیکٹس کافی زیادہ ہیں۔ تو ایک چیز جو آلریڈی ڈسکس ہوا ہے کہ اس میں تعلیم کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے آپ میں پازیٹیو چینج آئے گا۔ ہماری یونیورسٹیوں میں دھڑ دھڑ ڈگریاں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ جو اصل مقصد ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے سر؟ سکندر، ایک ہماری نا مسلمانوں کی جو ولیم یونیورسٹی تھی نا، جو پاکستان بن رہا تھا، تو اس کا نام تھا علی گڑھ۔ علی گڑھ سے پڑھے ہوئے لوگ علی کہلاتے ہیں۔ آپ کو میں سب کو نا دعوت دیتا ہوں، آپ کسی ایک علی سے ملیں جو علی گڑھ سے پڑھا ہو، خدا کی قسم آپ اس کو اخلاقیات کا مجسمہ سمجھیں گے۔ وہ اتنی وزڈم سے بھرپور شخصیت ہوگا، اور وہ کیا ہوگا، علی کیا کہلائے گا۔ علی سے جب آپ ملیں گے تو آپ اس سے 1000 باتیں سیکھ کے اٹھیں گے۔ آج کی یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھتے ہیں، اب دیکھیے نا، جب آپ کسی سے انسپائر ہی نہیں ہوتے اس سے کیا سیکھیں گے؟ فرض کریں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، رسپیکٹو چھوڑو، وہ پڑھا رہا ہے، تو یہ پیچھے سے کیا کرے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا چاک کا وہ بھی اس کو پھینک دیں گے، ٹھیک ہے، اچھا کریں گے کیا، یہ کیا بنیں گے بڑے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کہ اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ ان کو اس قربانی کا اندازہ ہی نہیں ہے، جو بچے یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پیچھے پیرنٹل جو سیکریفائز ہے، بالکل ان کے بڑے بھائی جتنی محنت کر کے کماتے ہیں اور ان کو یونیورسٹی کے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بٹھاتے ہیں، اس کے یار جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ ان کو اس قربانی کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی فیملیز نے ان کو پڑھنے کے لیے سنجیدہ ایک اس کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اپنے استاد کے احترام ہی نہیں سیکھ سکے جس سے انہوں نے نالج کو ٹرانسفر کرنا تھا۔ تو اگر وہ احترام ہی نہیں سیکھ سکے تو ادب پہلا کرینہ ہے زندگی کی کرینوں میں، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ وہ یہی جائیں گے جہاں آپ ہیں۔ اس لیے ہی تو جو آپ دیکھیں نا بڑے مالز میں جائیں تو کتابیں نیچے زمین پہ پڑی ہوئی ملتی ہیں، بالکل زمین پہ دھری ہیں۔ شو ریکس بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے، اسٹیل کے اور سارا کچھ شیشوں میں اور سب۔ تو اس قوم کو جو جوتے پڑھ رہے ہیں نا، صحیح پڑھ رہے ہیں، یہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کتابوں کے اندر سے دانائی نہیں تلاش کرو گے پھر آپ کو جوتے ہی پڑھیں گے۔ سب لوگ اسی طرح آپ کو مشتعل کر کے اشتعال دلا کے بیوقوف بنا کے چلے جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا بعد میں شوکت عزیز بھی امیر ہو گیا، مشرف بھی امیر ہو گیا، وہ بھی، تو آپ ادھر ہی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اوہو غلطی ہوگی ہم سے، زندگی کی بڑی غلطی یہ ہوگی۔ اور یہ زندگی کی غلطی جو قوموں کی زندگی میں یہ مقام ضرور آتا ہے کہ ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کا جب وقت آتا ہے نا، تو جب وہ برائی کو منتخب کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے موقع کی طرح تحقیق نہ کر کے وہ کسی بھی رجحان یا فیشن یا رواج کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی داستانوں میں نہیں ملتی۔ سر تعلیم سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن ہے، پاکستانی جو نظام تعلیم ہے، نصاب ہے، اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ یہ تو انوویشن اور کریشن کو انکریج نہیں کرتا، جدت سے امانگ نہیں ہے۔ اس سے کہ اگر ایک نظام تعلیم میں سب سے بڑی انوینشن ہوئی ہے جس نے ہماری سب کی زندگی کی ڈائریکشن چینج کی، اور اس کا نصاب میں کہاں ذکر ہے مجھے بتائیں، آپ مجھے نکال کے بتائیں کہ سوشل میڈیا کہاں پہ آپ کی؟ بالکل پڑھانا چاہیے تھا نا، جدت سے امانگ تصورات لے کے آنا چاہیے تھے کہ ان کے اندر جو سیلف موٹیویشن کے اسپیکٹس ہیں، جب سے کووڈ آیا ہے تو انزائٹی، ڈپریشن، او سی ڈی، اس طرح کی ڈیزیزز میں اضافہ ہو گیا ہے، تو ان سے امانگ کس نے کرنا تھا؟ سلیبس نے کرنا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نہ وہ 80s والے نصاب سے ابھی تک نہیں نکل سکے، اور دنیا، اقبال کہتا ہے اجتہاد، جو جدت سے امانگ تصورات ہے نا، کہتا ہے جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف ان کا زمانہ۔ تو صاحب ایجاد لوگوں کی جب حوصلہ افزائی نہیں کرو گے تو پھر اسی طرح ٹک ٹاکرز کے پیچھے جو چین پڑ اب یہ دیکھو کتنی مزیہ بات ہے، ظلم دیکھیں، ایک لڑکا ہے وہ اس ملک کا ٹک ٹاک سٹار ہے، اس کے 80 لاکھ فالوورز ہیں، ٹھیک، اس نے سٹارز بننے کا کیا رجحان، میرے خیال میٹرک اس کی مشکوک ہے، میٹرک نہیں کی شاید، اس نے وہ جلی چین شین پہن کے نا
پورا ایک پرسنالٹی بنا لی. اس نے اردغل کو بلا لیا, وہ جو ہاں سر ٹھیک, بعد میں پتہ چلا وہ فراڈیا نکلا. ٹیکا لگایا. ٹیکا جب لگایا نا تو پولیس نے پکڑ لیا. پولیس نے پکڑا تو پولیس نے کہا تیرے پاس پیسے کہاں ہیں, اس کو تو پیسے ریکور کرنے ہیں. انہوں نے ویسے ہی اس کے چین چیک کروائے کہ یار یہ چین کتنے کی, پتہ چلا وہ چین 9,000 روپے کی. وہ جو سارے چین وہ پہنتا تھا. تو اس ملک, یار اس ملک کے بیوقوفی کی انتہا دیکھیں لوگوں کی, جو اس کے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے تصویریں لی. آپ سب یار جس نے لی ہو وہ ذرا تھوڑا اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرے. دیکھیے اس کا دورانیہ کتنا تھا بیوقوف بنانے. وہ 8.5 سال تک اس ملک میں سیلیبریٹی بنا پھرتا رہا. اتنے کاغذ میں دب کے مر گئے, کیڑے کتاب کے, دیوانہ بے پڑھے لکھے مشہور ہو گیا. اور یہی تو المیہ ہے.